السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں محمد اشرف صادق، آپ کے ساتھ ایک دفعہ پھر انگلش گرامر کے لیکچر کے سلسلے میں۔ تو اسٹوڈنٹس، آج ہم بات کریں گے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس۔ ویسے تو ہم اپنے پرانے لیکچر میں اس کو ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن آج ہم ڈسکس کریں گے اس کے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس جو کہ پرانے لیکچر میں مس ہو گئے تھے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹس یاد رکھ لیں لازمی طور پر جو ہے نا، اب آپ سارے ہی جانتے ہیں، پہلے پڑھ چکے ہیں کہ پریزنٹ انڈیفینٹ کے آخر پر تا ہے، تی ہے، تا ہوں، تے ہیں وغیرہ آتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سنگل ہی شیٹ میں سمپل کے ساتھ ایس اور ایس کا آپ اضافہ کرتے ہیں، جبکہ پلورل آئی وی دے یو کے ساتھ جو ہے آپ ایس اور ایس کا اضافہ نہیں کرتے۔ نیگیٹو میں ڈز نوٹ یا ڈو نوٹ لگاتے ہیں، جو سنگل ہیں ان کے ساتھ آپ جو ہے ڈز نوٹ لگاتے ہیں، جو پلورل ہیں ان کے ساتھ ڈو نوٹ لگاتے ہیں۔ اسی طرح انٹیروگیٹو کے اندر جو ہے آپ ڈو یا ڈز کا استعمال کرتے ہیں، جو سنگل ہیں ان کے لیے آپ ڈز استعمال کرتے ہیں، جو پلورل ہیں ان کے لیے آپ ڈو استعمال کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس یہاں تک جو باتیں تھیں وہ تو آپ کو پتہ ہیں، لیکن اب جو میں اگلے پوائنٹس آپ کو بتانے لگا ہوں یہ ہر ٹیچر آپ کو نہیں بتائے گا، تو اس لیے ان کو توجہ سے سنیں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے اسٹوڈنٹس، یاد رکھ لیں، اگر آپ نے کسی سینٹینسز پر سٹریس کرنا ہو، زوردار جملے بنانے ہوں، تو وہاں پر آپ کیا کریں گے؟ جو ڈو اور ڈز کا جو ہے سمپل سینٹینسز میں بھی استعمال کریں گے۔ جیسے ادھر جملہ لکھا ہوا ہے جی وہ واقع کھیلتی ہے، تو اب زور دیا جا رہا ہے اس لیے شی ڈز پلے۔ تم واقع پڑھتے ہو، زور دیا جا رہا ہے اس لیے یو ڈو ریڈ۔ اب اگلا پوائنٹ سے اسٹوڈنٹس یاد رکھ لیں، یہ بہت اہم ہے کہ آپ نے ورڈ سنا ہوگا جی کبھی نہیں، نیور۔ اب نیگیٹو سینٹینسز میں ہم کبھی نہیں کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے نیور تو استعمال کرتے ہیں، لیکن یاد رکھ لیں نیور کے ساتھ کبھی بھی ڈو اور ڈز استعمال نہیں ہوتا، اور ہمیشہ ورب کی پہلی فارم استعمال ہوتی ہے۔ اگر سبجیکٹ واحد ہے تو آپ نے پہلی فارم کے ساتھ ایس اور ایس کا اضافہ کر دینا ہے۔ جیسے یہ جملہ لکھا ہے وہ کبھی نہیں لکھتا ہے، تو اب نیور آپ لگائیں گے اور آگے ایس کا اضافہ کریں گے۔ ہی نیور رائٹس، وہ کبھی نہیں بات کرتی ہے، شی نیور ٹاکس۔ تم کبھی نہیں ملتے ہو، اب تم اس لیے اس کے ساتھ اضافہ نہیں ہوتا، آپ جانتے ہیں کہ سنگل کے ساتھ ایس اور ایس کا اضافہ ہے، اس وجہ سے یو نیور میٹ آ جائے گا۔ ہم کبھی نہیں پیتے ہیں، وی نیور ڈرنک۔ اسی طرح اسٹوڈنٹس ہم آگے چلتے ہیں، تو اب سوالیہ فقرات کو اگر زوردار بنانا ہو تو فقرے میں ہم کیا کریں گے جی؟ انڈیڈ، سرٹنلی یا ریلی وغیرہ کا اضافہ کریں گے۔ اب دیکھیں کیا تم واقع آدھی رات تک پڑھتے ہو، تو اب دیکھ لیں کہ یہاں پر اب تم کو دیکھ کر آپ ڈو لگا دیں گے، ڈو یو۔ واقعی کا ترجمہ کرنے کے لیے آپ ریلی لگا دیں گے، ڈو یو ریلی اسٹڈی ٹل مڈ نائٹ۔ واقعی وہ مجھ سے نفرت نہیں کرتے ہیں۔ اب واقعے کا ترجمہ کرنے کے لیے یہاں میں نے انڈیڈ لگا دیا، انڈیڈ دے ڈونٹ ہیٹ می۔ اب آگے جو سب سے اہم پوائنٹ ہے اسٹوڈنٹ اس ویڈیو کا، یاد رکھ لیں، وہ ہے جی ہو، ڈبلیو ایچ او کے بعد ڈو یا ڈز آپ نے نہیں لگانا۔ اگر فقرے جو ہیں آپ نے خالی سوالیہ بنانے ہیں تو ہو کے بعد ڈو یا ڈز آپ نے نہیں لگانا، اور ہو کے ساتھ آپ نے پہلی فارم کے ساتھ ایسی آئی ایس کا اضافہ لگانا ہے۔ جیسے یہ میں نے مثال دی ہے، دروازے پر دستک کون دیتا ہے؟ Who knocks at the door؟ اپنے گھر کو کون صاف نہیں کرتا ہے؟ اب یہ بھی سنگل سبجیکٹ کو ظاہر کر رہا ہے، لیکن یہ منفی ہے، اس وجہ سے اضافہ نہیں کریں گے۔ Who does not clean his house؟ اب تمہیں کون پڑھاتا ہے؟ Who teach you؟ تم سے تمہیں، اس وجہ سے who لگا دیا۔ ان کو کون مارتا ہے؟ اب یعنی زیادہ ہیں تو اس وجہ سے who beat them۔ دروازے پر دستک کون دیتا ہے؟ اب یہاں پہ سنگل تھا، لیکن اب بظاہر آپ کو جملہ سوالیہ لگ رہا ہے، لیکن یاد رکھ لیں یہ پریزنٹ انڈیفینٹ کا رول ہے کہ ڈبلیو ایچ او کے بعد آپ نے ایس اور ایس کا اضافہ لگانا ہے، جب خالی آپ نے ہو کا استعمال کرنا ہے۔ ہو نوکس ایٹ دا ڈور۔ اگر منفی فقرات ہوں تو ہو کے بعد آپ نے ڈز نوٹ لگا دینا، یہ یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے جی؟ ڈو نوٹ نہیں لگ سکتا۔ تو اپنا خیال رکھیے گا اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، تھینک یو ویری مچ۔